وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، تیری آواز، میری آواز، تیری آواز، میری آواز، جرأت و بہادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر تم سے ہو گئی تحقیق یہ ارض و زمین، اور تیرے حکم سے ہوگا فنا سارا جہاں. اس سے اور آگے سے ہوتی ہے شروع، قدرت تیری جا کے رکتے ہیں جہاں انسان کے وہم و گمان. شروع ذات بابرکت کے اسم پاک سے جو خالق و مالک رزاق مشکل کشا حاجت روا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آج ضلع جامر کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں پاکستان مسلم لیگ نون ضلع جامر یوتھ ونگ، ایم ایس ایف، علماء، مشائخ ونگ، لائرز ونگ، میڈیا ایکٹیوسٹ کے عہدیداران و کارکنان آج کے اس تاریخ ساز جلسے میں شریک پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے سچے سپاہیوں کی جانب سے نائب صدر مسلم لیگ نون دختر پاکستان محترم مریم نواز دیگر مہمان کو سب کی اجازت اس وقت میں ہلو جناب انجینئر محمد انور صاحب سے گزارش ہے کہ مہمانانہ گرامی کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کریں. جناب انجینئر محمد انور صاحب سے پتہ بھی تھا حفیظ صاحب ترجمہ انجینئر محمد انور حلقہ ٹو کے چادر پہنا رہے ہیں مریم نواز کو. اس وقت حلقہ دو اجلاس کے پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار پڑ کھڑی پہ وادار ہوئے کھڑی پہ بھائی جان آپ نیچے بیٹھے کمرے والا کو مسئلہ ہوتا آپ نیچے بیٹھے سب نیچے بیٹھے کمرے والے کے لیے مسئلہ ہے نیچے بیٹھ جائے برائے مہربانی سب نیچے بیٹھ جائے پروگرام شروع کر رہے ہیں. بھائی جان کمرائے مسئلہ تک لائن باہر رہا کھڑی پہ ہوا صحیح مہربانی پہ کھڑی پہ کئی روایت کے مطابق قسمت حافظے ملتے عوام سے رانیاں سٹھن ضرورت حافظے آنے ور باپونی جے انشاءاللہ قسمت حافظے. اس وقت یوتھ کے صدر دیامر محمد ریاض نے چادر پہنایا ہے.
बाकी करा खान भाई कहाँ भी है तो वो स्टेज पे आ जाए. किस्मत हाफिज मैं तकदीर बदल बई बिल तो हुकूमत वो मशाला स्टेज खाली जाओ. स्टेज खाली करो भाईजान, स्टेज खाली करो. दारुल क़यामतवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दारुल सुमतवार सदर आलम भाई चोगा पिला रहा है. बताऊंगा बाद में. भाईजान ये कैमरों से नीचे बैठ जाए, कैमरों को बिल्कुल लाइन नजर नहीं आ रही. बड़ा मेहरबानी कैमरे वालों के सामने जो बंदे हैं वो नीचे बैठ जाए. मैं तमाम जलसे से गुजारिश है कि नीचे बैठ जाएं. तमाम जलसे से गुजारिश है कि नीचे बैठ जाएं. मैं हल्का द्यामर हल्का 2 के उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार जनाब इंजीनियर मोहम्मद अनवर से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए. वोट को आलो 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 वोट को इज्जत दो. झंडा हस्ता अప్పుడు झंडा जो कुछ रहा था झंडा हस्ता यार. लाइव नहीं जा पा रहा, उन्हें नीचे बिठाएं. वहाँ कैमरा वाला खर्च कैमरे के आगे आ गए हैं सारे लोग. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب. قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کی بیٹی دختر پاکستان جمہوریت کی آواز اور فخر پاکستان محترمہ مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کے صوبائی و مرکزی قائدین احسان اقبال سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب صوبائی صدر پاکستان مسلم لیگ حفیظ الرحمان صاحب اورنگزیب صاحبہ اور ایم این اے برجیش طاہر صاحب اور دیامر بالخصوص میرے حلقے کے غیور عوام السلام علیکم. محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ کی تشریف آوری سے جہاں کارکنوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں وہاں ہمارے عزم میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس میں دو رائے نہیں کہ جمہوریت کی آپ کا وجود اس دور کی ضرورت ہے. آپ عزم و ہمت سے لبریز و عظیم خاتون ہیں جس نے کم وقت میں جمہوری روایات کی بحالی کے لیے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی مگر آپ کی حوصلوں میں لغزش نہیں آئی. آپ کا جمہوری انداز پوری دنیا کے لیے اس ملک کا سافٹ امیج اجاگر کرتا ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ ہمارا فخر حوصلہ اور مان ہو. میں اپنی جانب سے پارٹی کی طرف سے دیامر کے لوگوں کی طرف سے مریم نواز صاحبہ اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکال کر ہمارے ضلع میں آئے. دیامر کے غیور عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ کو جماعت کے لیے گراں قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کی آمد کو خطے کے لیے نو شگون بھی سمجھتا ہوں. محترمہ مریم نواز صاحبہ میں آپ کی توجہ اس ضلع کی چیدہ مسائل کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ مناسب فورمز پر ہمارے حق میں آواز بلند کر سکیں. نمبر 1
دیامر بادشاہ ڈیم اس ملک کی تاریخ کا سب سے اہم منصوبہ ہے جو اس ضلع میں بننے جا رہا ہے. اس ڈیم کے لیے یہاں کے باسیوں نے اپنے قبروں تک کی قربانی دے رکھی ہے. ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس منصوبے کی 90% لینڈ ایکوزیشن میاں محمد نواز شریف کی دور حکومت میں ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے جب یہ تبدیلی سرکار نے ملک کے طول و عرض پر حکمرانی کے جھنڈے گاڑے ہیں تب سے متاثرین ڈم تشویش میں مبتلا ہیں. چولا فہرست میں چن چن کر غریبوں کے نام نکال دیے گئے ہیں اور سینکڑوں غریب چولا پیمنٹ سے محروم ہیں. لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں ان غریبوں کے نام جو لو دو اور ساز باز کی بنیاد پر چولا فہرست سے نکال دیے ہیں ان پر اعلیٰ سطح انکوائری بٹھا کر ان کے نام دوبارہ شامل کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ متاثرین ڈیم کے ساتھ طے شدہ معاہدے کی روشنی میں انہیں زرعی اراضی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے. نمبر 2، ہم گریجویٹ الائنس کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیامر بادشاہ ڈیم سے متعلقہ اداروں وابڈا، ڈیم کی سیکورٹی اور FWS میں تمام اداروں میں مقامی افراد کو ترجیح دیتے ہوئے مقامی لوگوں کے کوٹے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. نیز تمام نان ٹیکنیکل افراد کو ضلع بھر سے بھرتی کیا جائے جبکہ ٹیکنیکل سٹاف کی دیامر میں دستیابی پر خالصتاً دیامر کو ترجیح دی جائے. محترمہ مریم نواز صاحبہ، کیڈ کالج کی عمارت کو جلد از جلد مکمل کیا جائے جبکہ وابڈا کے زیر اہتمام CBMs کے ذریعے دیامر میں وابڈا اسپتال اور وابڈا سکول کے قیام کے لیے ہمارے ساتھ آپ بھی ہم آواز بنیں. نمبر 4، مقامی افراد کی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لانا وقت کی ضرورت ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس مطالبے کو بھی ایوانوں تک پہنچا دیں. نمبر 5، محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم کی ہزاروں ہاؤس ہولڈ جنہوں نے 2010 سے لے کر 2016 تک اپنے تعمیرات کی معاوضے وصول کیے ہیں جن کے خسرے ریکارڈ پر موجود ہیں، انہیں بھی چولا پیمنٹ میں شامل کیا جائے تاکہ متاثری ڈیم کی دلجوئی ہو سکے. بٹوگا روڈ جو میرے مرحوم چاچا حاجی جانباز کا خواب تھا، فیڈرل PSDP کا منصوبہ تھا. آخری لمحات میں وفاقی حکومت نے اس منصوبے کو روکنے کی کوشش کی. اس کے باوجود حافظ عبید الرحمان اور میرے مرحوم چاچا نے صوبائی فنڈ سے مذکورہ روڈ کے لیے 25 کروڑ مختص کیا ہے. لہذا حکومت کی اس ترمیم سے ہم اس ترقیاتی منصوبے کا ٹینڈر ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس شاہراہ کے حوالے سے آپ بھی آواز اٹھائیں. دیامر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے بھی آواز اٹھائیں. اور آخر میں شہد والی سرکار، لمبے بال والے امین گنڈاپور کو اس سٹیج سے چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 نومبر کی شام ہر پولنگ سے میاں محمد نواز شریف کی آواز آئے گی اور چلاس والے حلقے کی سیٹ مریم نواز کو تحفے میں دیں گے. والسلام. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد. آپ میں دیامر کے نوجوان، حلقہ 1 کے امیدوار، پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار جناب انجینئر عبدالواجد سے اپیل کروں گا وہ آ کے خطاب فرمائیں. رحمت اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں قائد مسلم لیگ نون محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، پرویز رشید صاحب اور دیگر معزز مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ یہاں پہ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع سے ہوتے ہوئے آئی ہیں. یہاں ایک ہی لفظ آپ نے سنا ہوگا، میری آواز میری آواز، مریم نواز مریم نواز. اور دیامر کے عوام کے دلوں میں بھی یہی آواز ہے اور آپ پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو جذبات ہمارے آپ کے لیے ہیں اس سے بڑھ کے آپ کے جذبات گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہوں گے. آپ کے علم میں ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم اور سی پیک پروجیکٹ جیسے یہاں پہ منصوبے ہیں، اس میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام صوبائی اور وفاقی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ
ڈیم میں جتنی ملازمتیں ہیں بالخصوص دیامر کو ملنی چاہیے، اور دیامر کے بعد پورے گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے۔ محترمہ، تعلیم اور صحت کے حوالے سے بالخصوص ضلع دیامر تمام اضلاع گلگت بلتستان کے تمام اضلاع سے پیچھے ہیں، اس لیے آپ سے اپیل ہے کہ ضلع دیامر میں میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی جائے، اور عمل میں لانے سے پہلے دیامر کے عوام کو بالخصوص دیامر کے اسٹوڈنٹ کو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں بالخصوص خصوصی کوٹا دیا جائے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام پہ جانا چاہتا ہوں۔ نواز شریف، مسلم لیگ نون، ووٹ کو۔ پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری قاری رحمت اللہ نے پارٹی کو استعفا دے کے مسلم لیگ نون میں شامل ہوا، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اب میں فخر دارل اس مشکل گھڑی میں پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ وفا کرنے والا شہر صدر عالم کو دعوت دیتا ہوا خطاب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم لیگ کے شہروں، دارل سے آئے ہوئے، تانگیر سے آئے ہوئے، چلات سے، حلقہ ون سے، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں دختر پاکستان بہادر باپ کی بہادر بیٹی محترمہ مریم نواز کو چلا سامت پر اور حسن اقبال صاحب، طاہر بریز صاحب، حفیظ الرحمان شہر گلگت بلتستان اور ان کے ساتھ تمام آنے والے تمام مہمان گرامی کو سرزمین دیامر پر آمد پہ خوش آمدید کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد وقت کی ہونے کے باوجود، وقت کی ٹائم بہت شارٹ ہے بھائیو، ناراض نہیں ہونا۔ یہ شیروں کا شہر ہے، جہاں یہ دیامر جو ہے یہ شیروں کا شہر ہے، یہ نواز شریف کے سپاہی پائے جاتے ہیں شہر کے اندر۔ ہم سب مسلم لیگ نون کے شہر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میری طرف سے میں اپنی تھوڑی سی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بھائی سنو، آواز لگانے سے پہلے سنو۔ ہم نے 2020 کا الیکشن جو ہے یہ لوٹوں کو شکست دینے کے لیے لڑنا ہے۔ ہم نے لوٹوں کو شکست دے کے دم لینا ہے۔ ہم کٹنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے لوٹوں کو شکست دینا ہے، مسلم لیگ کو جتانا ہے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ دیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ دیں گے؟ زندہ باد مسلم لیگ کے شہروں، زندہ باد۔ ٹائم کم ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کے صدر نذیر عثمانی صاحب کو پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بھی خائف نہیں تخت دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ میں اب فخر گلگت بلتستان، شیر گلگت بلتستان، ترقی کا ضامن حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ امیدوار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزارش کروں گا خاموشی سے، ذرا نماز اذان کا ٹائم ہوا ہے مغرب کا۔ ہم مختصر سے پروگرام میں تاخیر سے آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ آپ کے جذبے، آپ کا جنون، آپ کا خلوص یہ بتا رہا ہے انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کو قائد کی بیٹی فتح یاب ہو کے جائے گی انشاءاللہ۔ آج کا یہ جلسہ
مسلم لیگ نون کے شیروں کا جلسہ ہے. قائد محترم نواز شریف صاحب کے ان 5 سالہ عظیم ترین خدمات کے صلے کا یہ جلسہ ہے. آپ بتائیں گزشتہ 5 سال میں گلگت بلتستان میں 70 سال سے زیادہ ترقی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اگلے 5 سال کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ دو گے؟ انجینئر انور کو جتاؤ گے؟ عبد الواحد ماجد کو جتاؤ گے؟ صدر عالم صاحب کو جتاؤ گے؟ اور وہ جو ایک لوٹا ہے صوبے ضلع میں، اس ضلع کے اس لوٹے کو ہمیشہ کے لیے ہراؤ گے کہ نہیں؟ تو میں قائد کی بیٹی کو آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. گلگت بلتستان میں آپ بھرپور تالیاں بجائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میوزک بند کر دیں، میوزک بالکل بند کر دیں. میری گزارش ہوگی، الحمدللہ گزشتہ 5 سال میں ہمارے مرحوم جان باز خان صاحب، ہمارے سابق سپیکر ملک مسکین صاحب، ہمارے سعید افضل صاحب جو آج ہم میں نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کا مشن پورا کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے. آج قائدین سٹیج پہ تشریف فرما ہے. احسن اقبال صاحب بھی ہیں، ہمارے آپ کے محسن ہیں، چودھری برجیز طاہر صاحب بھی ہیں. ان کے لیے بھرپور تالیاں. وقت کم ہے، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے جن کو آپ سننے آئے ہیں، جن کو ہم سننے آئے ہیں، جن کو پاکستان سنتا ہے، جس کو دنیا سنتی ہے، وہ ہے ہماری قائد کی بیٹی دختر پاکستان مریم نواز شریف. میں ان کو دعوت دیتا ہوں بغیر وقت ضائع کیے آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم مریم نواز شریف. قوم کی بیٹی ہے تو، قوم کی آواز، قوم کی بیٹی ہے تو، قوم کی آواز. مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز. آنکھوں میں چمک ہے، جذبوں میں امنگ ہے، روک سکے گا کون تجھے، قوم تیرے سنگ ہے. ملک کی خدمت کرنا ہے عوامی تیرا. مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز. تمام احباب سے کہتا ہوں کہ موبائل کے لائٹ آف کریں، اور تمام موبائل کے لائٹ آن کر کے سنیں. دیکھا نہیں تو نے کبھی مشکلوں سے گھبرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیامر کے میرے شیروں، دلیروں، بہادروں، السلام علیکم. آپ کو محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی سلام. آج میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیامر آئی ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کے، آپ کی محبت کو دیکھ کے، آپ کے جذبے کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری آپ سے بہت پرانا رشتہ ہے. میرا آپ سے اب رشتہ نہیں ہے بلکہ رشتہ داری ہے، دل کا رشتہ بن گیا ہے، دل کا. وہ رشتہ جو محمد نواز شریف نے آپ سے محبت کر کے، آپ کی خدمت کر کے بنایا تھا. آپ کی بہن مریم نواز بھی اب اس رشتے میں آپ کے ساتھ بندھ گئی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ آپ سے یہ رشتہ نبھائے گی. تو چلاس کے میرے بہن بھائیوں، بزرگوں، یہ بتاؤ
कि दियामिर से कौन जीत रहा है। सुना है दियामिर से ओहो सुना है दियामिर से शेर जीत रहा है। इंशाल्लाह जीतेगा। और ये लाख धांधली कर लें, जरा थोड़ा सा इधर हो जाए, मुझे आवाम को देखने दें। और मेरे और दियामिर के बीच में मत आए, इधर हो जाएं। और मुझे पता चला है जितनी धांधली हुई है यहाँ पर, अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। लेकिन याद रखना दियामिर के मेरे भाइयों, अगर शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ सब दौड़ जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हो, इसका मतलब जानते हो ना? अपने वोट को चोरी नहीं होने देना। और इलेक्शन वाले दिन ना सिर्फ खुद निकलना है बल्कि वोट डालना और अपने वोट पे पहरा भी देना इंशाल्लाह। और सुना है कि यहां से मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवार लोटे हो गए, एक लोटा हो गया है। सुना है वो वजीर भी रहा है, सुना है कि वो लोटा यहाँ पर वजीर भी रहा है। तो दियामिर के मेरे भाइयों, मुझे ये बताओ, जो अच्छे वक्त में आपके साथ हो, जो अच्छे वक्त में हुकूमत में वजीर भी रहा हो, फायदे भी उठा रहा हो, और जब जरा सा भी दबाव आए तो वो आपके वो